میرے محترم منتخب وزیر اعظم، جن کے اقتدار پر مجھ جیسوں کی اگلی اور پچھلی کم سے کم 172 نسلیں آسانی سے قربان کی جا سکتی ہیں، وہ منتخب وزیر اعظم جس نے اس ایک مشکل کے دور میں کڑوا گھونٹ پی کر اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے عوام کو 55 روپے پیٹرول اضافے کا تحفہ تو دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کفایت شعاری کے ایک ایسے نت نئے قابل تقلید اور حوصلہ افزا معیارات قائم کر دیے جسے دیکھ کر انسانی تاریخ ہمیشہ نہال رہے گی۔ در حقیقت یہ جو گمراہ کن فوٹیج اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ کا رسول گواہ ہے، نہ یہ میں نے اپنے موبائل سے بنائی ہے اور نہ یہ KGB موساد کی سازش ہے کہ جس کے سبب مجھ پر جمہوریت دشمن ہونے کا کوئی الزام لگ سکے یا پھر کسی قابل گرفت قانون کی زد میں یا میرا پروگرام آئے۔ میرے محترم وزیر اعظم، جن کے اقبال کا ابھی میں نے دہائی دی، ان کے حوالے سے یہ خبر آپ جو دیکھ رہے ہیں میں اپنے کندھے پہ نہیں رکھوں گا۔ ان کا نام ہے حافظ نعیم، یہ اپوزیشن جماعت کے رکن ہیں، قائد تحریک ہیں۔ ان کا فرمانا ہے کہ کفایت شعاری کا درس دینے والے ایک تعزیت اور شادی کی مبارکباد کے لیے کراچی آئے تو ان کے پروٹوکول میں 37 گاڑیاں تھیں۔ آگے انہوں نے صدر زرداری کی ذکر کیا کہ صدر زرداری 26 گاڑیوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ صدر صاحب کتنی گاڑیوں کے ساتھ کتنی گاڑیوں کی میت میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور کیوں گئے، 26 گاڑیاں کیوں کر تھیں۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کفایت شعاری کی دہائی دینے والے میرے منتخب وزیر اعظم کو کس عقل مند نے یہ کہا تھا کہ اپنے ساتھ اتنی ساری گاڑیاں لے کر کے اور سوشل میڈیا کی جو ہے وہ اس دور میں آپ فریال تالپور صاحبہ کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دینے کے لیے جائیں، شہری رحمان صاحبہ کی بیٹی کی تعزیت کے لیے جائیں۔ کس عقل مند نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا میں نہیں جانتا، لیکن میرے منتخب وزیر اعظم کی یہ تلقین جو انہوں نے ہمیں فرمائی، جو انہوں نے قوم سے تعاون کی درخواست فرمائی ہے، میں اس درخواست کو اگر اس فوٹیج کے ساتھ ملاتا ہوں تو میرا دماغ کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ میرے سامنے خبر موجود ہے، اس میں بتا رہے ہیں محترم وزیر اعظم کہ مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کمزور طبقے کو مزید ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ میں بالکل اس بات پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ محترم وزیر اعظم جو کچھ کہہ رہے ہیں حرف بہ حرف یہ سچ ہے۔ مجھے تیقن ہے کہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں جب ماضی قریب میں بھی جاتا ہوں تو تاریخ کا مختصر سا یا سرسری مطالعہ بھی مجھے یہ بات بتا دیتا ہے کہ پاکستان میں جب کبھی بھی وزرائے اعظم، وزراء، مسیحا کرام جو باتیں کہتے ہیں ان کا اس پر بلیف بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کمزور طبقے کو مزید ریلیف کا جو اندیا دیا ہے میرے محترم وزیر اعظم نے، اس سے اس خبر کا حسن بھی مان پڑ گیا جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جس میں آسٹریلیا جیسے ایک جاہلانہ ملک، عاجلانہ معاشرے اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کا یہ احوال آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آسٹریلیا میں فیول ٹیکس آدھا کر دیا گیا، 3 ماہ کے لیے فیول ٹیکس آدھا کر رہے ہیں تاکہ فیول ٹینک بھرواتے وقت کم پیسے خرچ کرنے پڑیں۔ یہ کہنا ہے اس ایک وزیر اعظم کا جس کو میں اور آپ کافر کہہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا عین حقدار سمجھتے ہیں۔ یہ ان کفار کا حال ہے کہ جو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی چیزوں پہ ڈسکاؤنٹس اس حد تک دیتے ہیں کہ ان کی قیمتیں نصف تک رہ جاتی ہیں، اور یہاں کعبہ اور مکہ مدینہ کی نام سن کر کے آنکھیں جن لوگوں کی نم ہو جاتی ہیں، ان کی دریدہ دہنی اور ان کی شقی القلبی کا احوال یہ ہے کہ ایک طرف وہ قوم کو کفایت شعاری کا درس دیتے ہیں، دوسری طرف ایک خبر کے مطابق جو منسوب ہے حافظ نعیم سے 37 گاڑیاں اور ایک خبر کے مطابق 32 گاڑیاں لے کر کے کراچی مختصر دورے پہ تشریف لاتے ہیں
تاکہ ایک کی صاحبزادی، ایک محترمہ کی صاحبزادی کی مبارکباد دے سکیں اور ایک محترمہ کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کر سکیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت کتنا بہترین انتقام ہے۔ ابھی تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے جب میرے محترم وزیر اعظم اچانک بے وقت ٹیلی ویژن اسکرین گھیر کے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول 95 روپے اور ڈیزل 203 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز میں نے مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے احسان جتلایا تھا کہ حکومت مزید 56 ارب کا بوجھ برداشت کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 ہفتوں میں 125 ارب روپے کا تاریخی مالی بوجھ ہم نے اٹھایا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ محض اس ایک دورے پر جب وہ کراچی تشریف لائیں گے تو اس اثراف کی وجہ کیا کچھ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بالکل ایسا نہیں کیا، جس پر وہ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہیں۔ دوسری جانب اللہ کا بڑا شکر ہے ثم الحمدللہ، جمہوریت کے ایک اور دائی، ایک اور مبلغ، ایک اور انقلاب کے فلانے وہ بھی بے نقاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ بھی اصلی نسلی اور پکے جمہوریے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سہیل آفریدی کی۔ انہوں نے شدید ترین مخالفت کے باوجود بھی اپنی کابینہ میں توسیع کا تاریخی اور نادر شاہی فیصلہ کر کے یہ بات بتا دی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت میں پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، ہائیبرڈ رجیم ہو، ان ہائیبرڈ رجیم ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، سول ڈکٹیٹرشپ ہو، کوئی سی بھی ڈکٹیٹرشپ ہو۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ احوال عوام کا اور چال چلن ہمارے حکمرانوں کا بالکل ویسے ہی رہے گا جو پہلے تھا۔ شنید ہے کہ 14 نئے اراکین کی شمولیت کا نوٹیفیکیشن بھی جلد ہی آج یا کل میں جاری ہو جائے گا۔ اب اگر نوٹیفیکیشن جاری نہ بھی ہوتا تو بھی میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ اس ایک جمہوریت کا احوال میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، تعلق پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز سے ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا، بلکہ یوں سمجھیے کہ جسارت ہی کروں گا کہ سر، جب ہمارے حکمراں کفایت کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو پھر وہ کیوں کر ہمارے عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کے کہے پہ اپنے گھروں کو آگ لگا کر کے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اور کفن پھاڑ کر کے اور ملک اور قوم کی ترقی میں جو ہے وہ سینہ زپر ہو جائیں گے۔ ہم اپنے ملک اور قوم کی وجہ سے پیچھے نہیں ہوئے، ہم اپنی عوام کی وجہ سے پیچھے نہیں ہوئے۔ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری آج اپنے عوام کی وجہ سے نہیں ہیں، اس میں ہمارے ان خواص کا کیا دھرا ہے جو 75 سالوں سے 78 سالوں سے یا 80 سالوں سے گاہے بگاہے مختلف چولوں میں ہم پر مسلط رہے ہیں۔